چیپٹر 15 مولانا مودودی کا تصور عورت، ایک تنقیدی جائزہ۔ مولانا مودودی کی ایک مشہور کتاب کا نام پردہ ہے۔ اس میں انہوں نے آزادی نسواں کے مختلف پہلوؤں پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ ان کی حکمت عملی یہ رہی کہ اسلامی نقطۂ نظر کو پیش کرتے ہوئے جدید مغربی دنیا کی مثال اور رویے کو نشانہ بنایا جائے۔ اس مسئلے پر جب ہم بحث کرتے ہیں تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 اسلامی نقطۂ نظر، نمبر 2 مغربی موقف، نمبر 3 تاریخ کا ارتقائی عمل۔ اسلامی فلسفی کو بیان کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں، انسان کو شہوانی قوت کو اخلاقی ڈسپلن میں لا کر اس طرح منضبط کرنا ہے کہ وہ آوارگی اور ہیجانی جذبات میں ضائع ہونے کی بجائے ایک پاکیزہ اور صالح تمدن کی تعمیر میں صرف ہو۔ مولانا لکھتے ہیں، اسلامی نظام معاشرت میں عورت کے لیے آزادی کی آخری حد یہ ہے کہ حسب ضرورت ہاتھ اور منہ کھول سکے اور اپنی حاجات کے لیے گھر سے باہر نکل سکے۔ یہ فکرہ مولانا انسانی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کسی گڑیا، روبوٹ یا حیوان کے لیے نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام نے عورت کو خانہ داری کے ماں سوا دوسرے امور کی مقید اور مشروط آزادی دی ہے۔ وہ مغربی عورت کی سیاسی اور عمرانی سرگرمیوں کا ذکر تضحیق سے کرتے ہیں، گویا یہ بات طے ہے کہ اسلام میں اصولی اور بنیادی طور پر عورت کے لیے سیاسی و معاشی اور عمرانی سرگرمیاں ممنوع ہیں۔ اسے خانہ داری تک محدود رہنا ہے اور وہ صرف اضطراری حالت میں گھر سے باہر قدم رکھ سکتی ہے، وہ بھی محرم کی موجودگی اور سر تاپا کپڑوں میں ملفوف ہو کر۔ گویا اسلامی طرز معاشرت کی حامل بستیاں عورت کے وجود سے خالی ہوں گی، البتہ کبھی کبھی اور کہیں کہیں کالے یا سفید کپڑے کی چلتی پھرتی بوری نظر آ جائے تو اسے عورت سمجھ لیجئے گا۔ پاکیزہ اور صالح تمدن کی تعمیر عورت کی قیمت پر اور ذات کو قربان کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں جدید مسلم دانشور عام لوگوں کے لیے کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ مولانا کے تصور سے اختلاف کرتے ہیں اور مناسب اطوار میں رہتے ہوئے عورت کی سیاسی و معاشی اور عمرانی سرگرمیوں کو اسلام میں جائز قرار دیتے ہیں۔ اس سے ایک عام سامع اور قاری کے لیے الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ کون سا موقف صحیح ہے۔ دراصل مولانا اور دیگر مذہبی پیشواؤں کا موقف مذہبی روایات اور مقدس متن کے زیادہ قریب ہے، جبکہ مسلم دانشور محض عصری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذاتی اجتہاد سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ حقیقتاً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ محض اپنی طرف سے نقطے نکال کر اسلام کو جدید دنیا کے مطابق بنا رہے ہوتے ہیں، ورنہ زمانہ جدید سے پہلے اس کی تعویل کبھی نہیں ہوئی، نہ اس طرح اسلام میں کبھی عمل کیا گیا۔ استثنائی اور جزوی واقعات سے اسلام کے جدید دنیا کے بارے میں فلسفے کو نہیں بدلا جا سکتا۔ مسئلے کا حل جدید دور کے مطابق مذہب کی نئی تعبیریں کرنے یا اسے آج کے مطابق بنانے میں نہیں، بلکہ 2 ٹوک موقف اختیار کرنے میں ہے۔ مذہب پرانے تقاضوں اور قدیم تہذیب و ثقافت کی پیداوار ہے، وہ آج کے دور کی رہنمائی کے قابل نہیں۔ ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہزاروں سال پرانے طرز حیات میں واپس جایا جائے یا اسے خیر بات کہہ کر جدید انسانی فکر کے مطابق اپنی معاشرت کے مسائل حل کریں۔ جب تک 2 ٹوک فیصلہ نہیں ہوتا، عوام کے ذہن ماضی کے شکنجے سے آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ مولوی اور استحصالی حکمران عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے، چنانچہ عام لوگ حال اور مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ یا تو مذہب کے عین مطابق زندگی گزاری جائے یا سائنسی فکر کو اپنایا جائے۔ سیکولر اور مذہبی نظریات کو مخلوط کر کے کوئی قابل عمل سوسائٹی قائم نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا بحران گہرا ہوتا جائے گا۔ جہاں تک مغربی دنیا کا تعلق ہے، مولانا نے سارا زور ان کی جنسی آزادی اور بے راہ روی پر دیا ہے اور اسلام کو اس کے متبادل نوع انسان کے لیے بہترین نظام کے طور پر رکھا ہے۔ اب دیکھا جائے تو مغربی تہذیب ایک انتہا کو جاتی ہے تو مولانا دوسری انتہا کو چھو رہے ہیں۔ ایک انتہا کے مقابلے میں دوسری انتہا کو کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے؟ مولانا نے جنسی آزادی کے نقصانات پر روشنی ڈالتے ہوئے مندرجہ ذیل نکات واضح کیے ہیں۔ جسمانی قوتوں کا انحطاط۔ مولانا کا فرمانا ہے، شہوانیت کے اس تسلط کا اولین نتیجہ یہ ہوا کہ فرانسیسیوں کی جسمانی قوت رفتہ رفتہ جواب دیتی چلی جا رہی ہے۔ دائمی ہیجانات نے ان کے اعصاب کمزور کر دیے ہیں، خواہشات کی بندگی نے ان میں ضبط اور برداشت کی طاقت کم ہی چھوڑی ہے۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دنیا میں عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی تمام رپورٹوں اور تقابلی جائزے کے مطابق
جنسی بے راہ روی کی حامل یورپی قومیں ہم نام نہاد پاکیزہ معاشروں کے افراد سے قابل رشک حد تک صحت مند ہیں۔ ان کی فیکس عمر ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمیں نہ صرف پیٹ کی بھوک نے ادموا کیا ہوا ہے، بلکہ جنسی بھوک نے علیحدہ سے ساری قوم کو نفسیاتی، جسمانی اور اعصابی مریض بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنسی گھٹن کا ہماری تہذیبی بربادی میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جنسی پابندیوں نے ہم میں اخلاقی گراوٹ پیدا کی ہے، ہمارا تخلیقی اور کام کرنے کی صلاحیتوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ مذہبی مدرسے، جیلیں، یتیم خانے اور فوجی کیمپ ہم جنسی اختلاط کے بڑے مراکز ہیں۔ ہم اخلاقیات کی علمبردار قومیں کسی بھی لحاظ سے یورپی قوموں سے صحت مند نہیں۔ جہاں تک خبط اور برداشت کی کمی کا تعلق ہے تو یہ ہمارے مسائل ہیں، نہ کہ ترقی یافتہ قوموں کے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی لحاظ سے خبطی بھی ہے اور قوت برداشت سے عاری بھی۔ آج کی دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی قوم نے جنسی گھٹن کے ہوتے ہوئے اور زندگی کے معاملات میں عورت کی مساویانہ شرکت کے بغیر ترقی کی ہو۔ خاندانی نظام کی بربادی۔ مولانا جنسی آزادی سے خاندانی نظام کے برباد ہونے کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ دراصل کوئی بھی معاشرہ مسائل سے خالی نہیں ہوتا۔ ہر تہذیب انسان کے سامنے کچھ مسائل لے کر آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان کے اختیار میں فیصلہ کرنا ہو تو وہ ان مسائل کا کوئی نہ کوئی حل بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اسی طرح یورپی تہذیب کو بھی مسائل درپیش ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے ارادہ اور فعل میں آزاد ہیں، لہٰذا ان کا کوئی نہ کوئی حل بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم جس خاندانی نظام پر اتراتے ہیں وہ بھی کوئی ایسا قابل رشک نہیں۔ ہمارا خاندانی نظام ملکیت، مرکزیت، آمریت اور مردانہ غلبے کے اصولوں پر استوار ہے، جبکہ مغربی خاندان شخصی آزادی، مساوی حقوق اور یکساں باہمی احترام کے اصولوں پر قائم ہے۔ ہمارے خاندانی نظام میں جو مسائل ہیں، ہمیں ان کا حل تو کجا ذکر کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہمارے خاندانی نظام میں جس طرح ایک اندیکھے لڑکی لڑکے کو شادی کے کھونٹے سے زندگی بھر کے لیے باندھ دیا جاتا ہے اور وہ جس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں، یہ انسانی تہذیب کا الگ المناک باب ہے۔ قبل از شادی جنسی تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے متنوع قسم کے الگ مسائل ہیں۔ لڑکیاں اور لڑکے عجیب طرح کے جنسی توہمات کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ اپنی ازدواجی زندگی کو غیر مطمئن کر بیٹھتے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے بچوں کی حیثیت غلاموں جیسی ہوتی ہے۔ ساری زندگی ان کی حاکمیت اور بیجا اثر سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا۔ بچوں کے مستقبل کے بارے میں سب فیصلے بزرگ کرتے ہیں۔ بیوی اور بچے ملکیتی اشیاء کی مانند ہوتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں طلاق ہو جائے تو عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وہ ماں باپ یا بھائیوں کے گھر محتاجی اور ذلت کی زندگی گزارتی ہے۔ مغرب میں طلاق یافتہ عورت کے لیے یوں کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ پہلے اپنے نان نفقہ کی خود ذمہ دار ہوتی ہے، اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے اور پھر دوسری شادی کرنے میں بھی وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ ادھر طلاق ہوئی، ادھر دونوں نے کہیں اور اپنا نیا ساتھی تلاش کر لیا۔ ہمارے رائج خاندانی نظام میں قربانی کا بکرا بننا یا رشتے کے نام پر دوسرے کا استحصال کرنا عام بات ہے۔ ہمارے خاندانی نظام میں ساری زندگی ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ ہمارے خاندانی نظام میں فرد کچل دیا گیا ہے۔ کثیر الازدواجی کا نظام اور بھی تباہ کن اثرات اور تماشا گریوں سے بھرا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ایسے نظام کو کسی طور پر بھی آئیڈیل نہیں کہا جا سکتا۔ دراصل اپنی برائیوں کو چھپانا ہمارا شیوا ہے۔ ہماری اخلاقیات کی عمارت منافقت کے ستونوں پر کھڑی ہے۔ اندر ہی اندر ہمارے خاندانی نظام میں بھی بہت مکروہ کھیل چلتے ہیں، لیکن مغرب اپنے مسائل کھل کر بتا دیتا ہے اور ہم انہیں صحیح تناظر میں دیکھنے کی بجائے اسے پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا کا کہنا ہے، اس ذہنی اور اخلاقی کیفیت کا اثر ہوتا ہے کہ ہر نسل کی تربیت پہلی نسل سے بدتر ہوتی ہے۔ افراد میں خود غرضی اور خود سری اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ تمدن کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، مغربی اقوام اس کے باوجود دنیا اور تاریخ پر حکمرانی کیے جا رہی ہیں اور شیرازہ نام کی چیز ہم مسلمانوں میں کسی سطح پر موجود نہیں۔ مغربی اقوام اور سماج تو ہر سطح پر منظم ہے۔ یہ بھی ہماری خود ساختہ مت ہے کہ مغرب میں اولاد ماں باپ کا یا والدین بچوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ جو لوگ اپنے پالتو کتے کی ویلفیئر کی خاطر اس قدر بے چین ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں سے کس طرح سے غافل رہ سکتے ہیں؟ چنانچہ ہمارے ہاں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہیں، لہٰذا شخصی آزادی پر مبنی مغربی نظام کی خوبیاں ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتی ہیں، جبکہ فرد کی آزادی کی کوئی قیمت نہیں۔ فرد نہیں تو اجتماعیت بیکار ہے۔
جب آپ نے انسان کو ہی کچل دیا تو اس تہذیب اور اس سماجیات کا کیا کرنا؟ لیکن ہر چیز اپنی قیمت مانگتی ہے، چنانچہ مغربی آزادی نے ان کے لیے کچھ مسائل بھی پیدا کیے ہیں، جس کے منفی اثرات کو متعدد سوشل سیکیورٹیاں مہیا کر کے کم کر دیا گیا ہے، اور علمی سطح پر بحث مباحثہ بھی جاری رہتا ہے۔ ان کی یونیورسٹیاں تو ہمارے سماجی مسائل پر پی ایچ ڈی سطح کی تحقیق کرواتی رہتی ہیں، جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ نسل کشی، اس میں مولانا آبادی کی منصوبہ بندی، استقرار حمل اور تولید نسل میں مداخلت کرنے والے جدید سائنسی طریقوں کے عام اور برملا استعمال پر معترض ہوتے ہیں۔ مولانا کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ اس ذہنیت نے فطرت مادری کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ ماں اپنی اولاد سے بیزار، متنفر بلکہ اس کی دشمن ہو گئی ہے۔ مانے حمل اور اسقاط سے بچا کر جو بچے دنیا میں آتے ہیں ان کے ساتھ بے رحمی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ کچھ انفرادی مثالیں پیش کرتے ہیں اور پھر مغربی دنیا کی شرح پیدائش کے پہم کم ہونے کو نسل کشی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا پیدائش پر کنٹرول ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھا۔ اس نے انسان کو آزاد کرنے، اسے ترقی دینے اور اپنے مستقبل پر کنٹرول عطا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ غیر ضروری بچوں کی پیدائش کو روکنا نسل کشی ہے یا نہیں، اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں۔ البتہ آج بے تحاشا آبادی میں اضافہ ہماری قومی خودکشی کا سبب بن رہا ہے۔ ہم اپنے ہی بوجھ تلے دب کر مر جانے والے ہیں۔ ذرا اس حشر کا تصور کریں جب پاکستان کی آبادی 21ویں صدی میں 50 اور 100 کروڑ ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بیٹا دے یا بیٹی یا اسے بانجھ رہنے دے۔ آج انسان کافی حد تک ان معاملات میں اپنی مرضی کی مداخلت کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور دن بدن انسان کا ان کے بارے میں علم اور دخل بڑھتا جا رہا ہے۔ جہاں تک زندگی اور موت کا تعلق ہے، انسان کئی بیماریوں پر قابو پا کر طرح طرح کے علاج اور معجزاتی آپریشنوں کے ذریعے موت کے فرشتے کا کام کافی حد تک کم کر چکا ہے۔ اگر جدید علاج اور وسائل نہ لگائے جائیں تو آج بھی لوگ ان امراض سے یقینی طور پر مر رہے ہوتے، اور جہاں یہ علاج میسر نہیں ہے وہاں آج بھی مر رہے ہیں۔ گویا موت کے الہیاتی کھاتوں میں رد و بدل انسان کے بس میں ہے، اور جہاں تک زندگی کا تعلق ہے، موت سے بچانا دراصل زندگی دینے کے مترادف ہی ہے۔ آج نہ صرف قبل از پیدائش بچی اور بچے کی شناخت ہو جاتی ہے، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق اسے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ بانجھ پن کے علاج موجود ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بچے پیدا ہو سکتے ہیں، انسان کی مصنوعی کاپی یعنی کلون بنائی جا سکتی ہے، مستقبل میں اپنی مرضی کی شکلوں اور عادات کے بچے بھی حاصل کیے جا سکیں گے۔ آج انسان کے کافی حد تک بس میں ہے کہ وہ جسے اور جب چاہے پیدا کرے۔ موت و حیات پر حتمی اور مطلق کنٹرول کا سوال بہرحال الگ ہے۔ اس وقت زیر بحث مسئلہ انسان کا موت و حیات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے سے ہے، جس پر کچھ عرصہ پہلے آسمان کی مکمل طور پر اجارہ داری تھی۔ ان ملاؤں سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر صرف اتنے لوگ پیدا ہونے ہیں جتنے خدا نے لکھ رکھے ہیں یا جن کی روحیں بنا رکھی ہیں، تو پھر مانع حمل دواؤں کے استعمال کو غیر شرعی کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کسی روح کو آنے سے روکا نہیں جا سکتا، تو پھر لوگوں کو مانع حمل ادویات استعمال کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ورنہ بڑی مزے کا خیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یعنی خدا نے تو روح بنا رکھی تھی لیکن مانع حمل دوا کے استعمال سے وہ زمین پر نہ آ سکی۔ قیامت کے روز وہ بچ جائے گی اور اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ مانع حمل ادویات کے ایجاد ہونے سے قدیم جنسی تصورات پاش ہو چکے ہیں، اور ان سے متعلق تعزیری قوانین اور نظام اخلاق بھی اب مزید استوار نہیں رہ سکتے۔ وقت اور سائنس نے انہیں بیکار ثابت کر دیا ہے۔ زنا کی سزا حمل کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، اور اب حمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باکرا اور کنواری کا تصور بھی جدید طبی سائنس باطل قرار دے چکی ہے۔ مانع حمل ادویات نے عورت کو مردوں کے بنائے ہوئے قدیم سماجی شکنجوں سے آزاد کیا ہے۔ عورت کو حق خود ارادی، عزت نفس اور مردانہ غلبے سے رہائی ملی ہے، ورنہ مردوں نے عورت کو بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھ رکھا تھا، اور لڑکیاں پیدا کرنے پر اس کی تذلیل کی جاتی تھی۔ مرد جو چاہتا کرتا پھرتا تھا، عورت کو چونکہ حمل ہو جاتا تھا لہٰذا اسے تعزیر کا نشانہ بنایا جاتا اور مرد کو عدم ثبوت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا۔ اگر عورت کو حمل نہ ہوتا، تاریخ میں اب اس پر جتنے بھی عذاب نازل ہوئے ہیں کبھی نہ ہوتے۔ سائنس نے مرد کو اس معاملے میں نہتہ کر دیا ہے، اس کے ہاتھ سے یہ استحصالی ہتھ کنڈا نکل چکا ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان قانونی مساوات قائم ہو گئی ہے۔ اب عورت اپنی مرضی سے بچہ جنے گی
اور مرد اس کے اس اضافی فریضے پر ممنون ہوگا۔ آگے چل کر یا تو شاید عورت کا یہ بار بھی ختم ہو جائے اور بچوں کی پیدائش کلی طور پر لیبارٹری میں ہی ہونے لگے۔ جنسی معاملات میں آزادی کے بغیر عورت کسی طرح کی بھی آزادی حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ محض جنس ہی تھی جس کی وجہ سے عورت سے اس کا انسانی مقام چھن گیا تھا اور اسے کمزور صنف قرار دیا گیا تھا۔ مرد نے تمام ملکیت، طاقت اور اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ اب عورت کو اپنے بدن پر اختیار ملا ہے اور وہ مرد کی ملکیت اور مرضی سے آزاد ہو گئی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ یہ ماں کے دائرۂ اختیار میں ہے کہ وہ بچہ پیدا کرے یا نہ کرے۔ معنی حمل ٹیکنالوجی نے جنسی فعل میں پیدائش اور لذت کے عمل کو تاریخ میں پہلی بار الگ الگ کر دیا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ماضی میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب زیادہ لذت کی وجہ سے جاتے تھے یا بچے پیدا کرنے کی وجہ سے، لیکن آج سائنس نے یہ سہولت فراہم کر دی ہے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب اپنی ضرورت اور مرضی سے کر سکتے ہیں۔ جنسی اختلاط کی خواہش جبلی ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ فطرت نے اسے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے، ورنہ اس کی خواہش اتنی کثرت سے نہ ہوتی۔ ہر دوسرے تیسرے دن اس کی خواہش جنم لے سکتی ہے۔ اگر جنس صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہوتی تو حمل ہو جانے کے بعد اس کی مزید خواہش پیدا نہ ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ معنی حمل طریقے فطرت پر انسانی کنٹرول کا قابل فخر ثبوت ہیں اور انہوں نے انسانی تہذیب کے ارتقاء اور ترقی میں عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ مولانا مندرجہ ذیل نکات پر مغربی تہذیب سے اختلاف کرتے ہیں۔ نمبر 1، مولانا کا فرمانا ہے کہ مذہب جو طرز حیات تجویز کرتا ہے وہ عین فطرت کا مقتضا ہیں۔ نمبر 2، انسان کی اصلاح اور فلاح اسی میں مضمر ہے۔ مزید برآں اس طرز معاشرت میں غایت درجے کی حکمت اور نفسیات انسانی کی پوری رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ مولانا نے اس سلسلے میں جو دلائل پیش کیے ہیں وہ صرف مردانہ نقطہ نظر سے ہیں اور عورت کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ مولانا مغربی تہذیب کے مقابلے میں اخلاق، تہذیب، شرافت اور حسن سیرت کو اپنا معیار بناتے ہیں اور عورتوں کو حیا اور عصمت کے زیوروں سے آراستہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ دراصل یہی زبان اور پرکشش لفاظی ہے جو ہمارے جیسے فیوڈل قبائلی اقدار کے عادی لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ تعلیم اور عمومی سائنسی فکر کے فقدان کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے یہ زمین زرخیز ثابت ہوتی ہے۔ اس سے ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے کہ جو نظام موجود ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ آنے پائے۔ اس اخلاق، تہذیب، حیا اور عصمت کے اندر جو منافقتیں، دوہرے معیار، ظلم و ناانصافی کی داستانیں پوشیدہ ہیں ان کا کوئی ذکر نہ کیا جائے۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ مسلم تاریخ ان اعلیٰ اقدار پر 1350 سال کے زبردست امتحان پر پوری اتری ہے، لیکن اس صالح اور پاکیزہ تمدن میں سینکڑوں سال تک لونڈیوں کی جو منڈیاں لگتی تھیں، ایک ایک شخص کی لونڈیوں اور بیویوں کی تعداد سینکڑوں میں جاتی تھی، کہیں کہیں اور کبھی کبھی متع یعنی عارضی نکاح کا رواج بھی رہا۔ مسلم تاریخ کی اہم شخصیات بکثرت طلاق سے درجنوں بیویاں اپنی زندگی سے فارغ کرتی رہی ہیں۔ مال غنیمت میں عورتوں کو اٹھانا اور انہیں باہم دیگر مال و متاع کی طرح تقسیم کرنا اور بچوں کو غلام بنا کر فوجی کیمپوں میں بھیج دینا، ایک دوسرے کو تحائف میں عورتیں پیش کرنا بھی اسی سال تاریخ کا حصہ ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کا طبقہ اشرافیہ پیشہ ور عورتوں کے کوٹھوں سے برا رہتا تھا، جبکہ گھر میں 4 بیویاں الگ پڑی ہوتی تھیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں عورت تعلیم اور کسی بھی طرح کے سماجی کردار سے محروم رہی ہے۔ حیا اور شرافت کے نام پر صدیوں تک عورت کو معذور اور چاردیواری میں مقید رکھا گیا ہے اور سب ملاؤں کی آج بھی یہی خواہش ہے۔ اب ہم مولانا کی دلیل نمبر 1 پر بحث کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فطرت نے تمام انواع کی طرح انسان کو بھی زوجین پیدا کیا ہے۔ یہ بات حقائق کے خلاف ہے کہ سب انواع میں جوڑے پائے جاتے ہیں۔ فطرت نے بہت سی انواع یک صنفی بھی پیدا کی ہیں۔ دوسرے مولانا جب فطرت کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو وہ لفظ رکھ دی ہیں استعمال کرتے ہیں، جیسے انہیں فطرت کے اندر رکھ دیا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب فطرت کی بات کی جائے تو اسے صحیح طور پر سمجھنے کے لیے سائنسی رویہ ضروری ہے۔ اپنے پاس سے باتیں نہیں بنائی جا سکتی، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ فطرت کے اندر پائے جانے والے میلانات، قوتیں اور جبلتیں اشیاء کے بننے کے ارتقائی عمل کے دوران اندرونی اور بیرونی اثرات کے زیر اثر کروڑوں سال میں تشکیل پائی تھیں۔ انہیں کسی مخصوص وقت میں رکھا نہیں گیا تھا، جیسا کہ مولانا کا خیال ہے۔ رکھا گیا کا تصور ارتقاء کی نفی کرتا ہے۔ مولانا کو فطرت کے اندر جو مقاصد نظر آتے ہیں وہ بھی محض انسان کا اپنا واہمہ ہے، اس لیے کہ جب وہ چیزوں کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتا ہے تب اسے ان میں مقاصد نظر آتے ہیں، ورنہ حیوانات ہوں یا نباتات، سورج، چاند، ستارے ہوں یا دیگر سیارے،
سب کا اپنا اپنا آزادانہ وجود ہے، وہ ایک دوسرے سے منسلک ضرور ہیں لیکن محض کسی کا مقصد پورا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ گھوڑا اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ ہم اس پر سوار ہوں، یہ بات الگ ہے کہ بعد میں ہم نے اسے سواری کے لیے استعمال کر لیا۔ گھوڑے بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا یہ استعمال ہونا ہے۔ گھوڑے کی تخلیق فطرت کے خود مختار قوانین اور اسباب کے تحت ہوئی تھی۔ حقیقت بھی یہی ہے اور سائنس کا موقف بھی یہی۔ مولانا کا کہنا ہے کہ یا تو مغربی تہذیب کو اپنا لو یا اسلام کو۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ آج کے دور میں ہم کھلی حقیقتوں کی حامل سائنس کو اپنائیں یا ملاؤں کی بتائی ہوئی غیر حقیقی اور خود ساختہ روایتوں کو۔ مولانا کا فرمانا ہے، عورت کی فطرت میں صنفی کشش کے ساتھ شرم و حیا، تمانے اور فرار اور رکاوٹ کا مادہ رکھا گیا ہے۔ انسان کے بچے کے کمزور، بے بس اور کئی سال تک ماں باپ کی حفاظت کے لیے محتاج ہونے کا مقصد یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان جنسی تعلق کے علاوہ بھی رشتہ قائم رہے۔ حیوانات ایک 4/3 مدت کے بعد اپنے بچوں سے جدا ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں، جبکہ انسان ابتدائی پرورش کے بعد بھی اولاد کی محبت میں گرفتار رہتا ہے۔ یہ تمام باتیں مولانا اس مفروضے پر کر رہے ہیں جیسے یہ تمام خصوصیات روز اول سے ہی انسان میں موجود تھیں، جبکہ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان بھی اپنی اولاد کو رشتوں کے حوالے سے پہچانتا نہیں تھا۔ باپ اپنی بیٹی اور بھائی اپنی بہن سے جنسی رشتہ جوڑ لیتا تھا۔ پہچاننے کا عمل کہ کون کیا ہے ہزاروں سال کے سماجی ارتقائی عمل میں وجود میں آیا، ورنہ انسان نے لاکھوں سال اولاد کی پہچان اور اس کی تربیت کا بطور ماں باپ فریضہ لیے بغیر گزارے ہیں۔ اسی طرح عورت کے اندر یہ شرم و حیا آسمان سے ودیعت نہیں ہوئی تھی، یہ نفسیاتی کیفیت ہزاروں سال کے مخصوص سماجی ماحول میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے برعکس ماحول کی تربیت اس کا خاتمہ کر دے گی۔ دراصل لوگوں کی سادہ فہمی اور لا علمی سے فائدہ اٹھا کر مذہب کے نام پر غیر سائنسی افکار پھیلائے جاتے ہیں۔ خاندان یعنی فیملی کا تصور تو چند ہزار سال بھی پرانا نہیں، جبکہ انسان اس کرۂ ارض پر کروڑوں سال سے رہ رہا ہے۔ مولانا کے سارے تھیسس کی بنیاد ہی باطل ہو جاتی ہے۔ وہ جن خصوصیات اور جس ترتیب اور تنظیم اور رنگ و بو کو آج دیکھ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ایسا ہمیشہ سے ہی تھا اور یہ سب کچھ فکسڈ ہے، اسے ایسا خاص مقصد سے رکھا گیا ہے۔ حالانکہ جو سامنے ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ ارتقائی پروسیس میں وجود میں آیا اور آج بھی تغیر و تبدل کا شکار ہے۔ اب مولانا اس اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ عورت اور مرد کے درمیان صنفی کشش اور میلان کو کس طرح سے قابو کیا جائے۔ اس لیے کہ انسان کا حیوانی عنصر اگر اس پر پوری طرح غالب ہو جائے تو وہ انسانیت اور اس کے تمدن دونوں کو کھا جائے گا۔ مولانا کا فرمانا ہے کہ شہوانیت میں حد سے تجاوز کرنے سے نسلیں کمزور ہو جاتی ہیں، جسمانی اور ذہنی قوتوں کی نشو و نما رک جاتی ہے اور اسی لیے مغربی تہذیب تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ سوسائٹی میں عورت کو عورتوں سے زیادہ مرد کی صحبت اور مرد کو مردوں سے زیادہ عورتوں کی میت مرغوب ہے۔ مولانا نہ جانے کس تباہی کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی تک حقیقت یہ ہے کہ مغربی اقوام مادی، جسمانی اور ذہنی قوتوں کے لحاظ سے قابل رشک زندگی گزار رہی ہیں، اور ہم جیسی پسماندہ اقوام نہ صرف ہر چیز کے لیے مغرب کے محتاج ہیں، بلکہ اب تو ہمیں اپنی بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ جہالت ہمیں تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ مولانا کی دلیل کے برعکس مغربی اقوام کی ترقی کا راز ہی یہ ہے کہ وہ سیکس کے مسئلے سے فارغ ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارا ذہن سیکس کی سوچ کے سوا کسی اور تخلیقی کام کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہماری ثقافت، تہذیب، نظام اخلاقیات کو صرف ایک ہی سوچ کنٹرول کر رہی ہے اور وہ ہے سیکس۔ مغربی لوگوں کی جنسی سرگرمیاں ان کے جنسی اعضاء تک محدود ہیں، لیکن ہمارا کوئی علاج نہیں، اس لیے کہ جنسی سرگرمی ہمارے اذہان اور ہماری سوچوں پر قبضہ کر چکی ہے۔ مولانا صاحب کی یہ خواہش بھی بڑی غیر فطری ہے کہ عورت کو عورتوں کی صحبت میں اور مرد کو مردوں کی صحبت میں خوش رہنا چاہیے۔ فطرت نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے ہی بنایا ہے اور صحبت کی یہی نوعیت فطرت کے عین مطابق ہے۔ مولانا کو اگر عورت مرد کی صحبت میں خطرات دکھائی دیتے ہیں تو عورت اور مرد مرد کی صحبت میں بھی خطرات موجود ہیں۔ وہاں بھی ہم جنسیت کا کھاتا کھل سکتا ہے، پاکیزگی کے قائم رہنے کی ضمانت تو اس میں بھی نہیں ہے۔ مولانا بار بار فطرت کی منشا اور مطالبے کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب باتیں فطرت کی بجائے ہمارے تہذیبی عمل کا نتیجہ ہیں، اور تہذیب انسان کی اپنی بنائی ہوئی اور قابل تغیر ہے۔ وہ فطرت اور نیچر کے نام پر عورت کو مختلف ہیلے اور بہانے سے گھر میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ اب وہ بچے کے پیدائشی مراحل اور پھر اس کے طویل عرصے تک نگہبانی کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ مغرب میں عورت کے تمام سماجی سرگرمیوں میں شرکت کے باوجود یہ کام بخوبی انجام پا رہے ہیں۔ انہیں اس میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے، ورنہ ان کا تہذیبی عمل کب کا رک جاتا اور انہیں کوئی اور لاہے عمل اختیار کرنا پڑتا۔ وہ قومیں اپنی جگہ پر خوش باش ہیں، وہاں کے بچوں کو ہم سے زیادہ اعلیٰ پرورش اور تعلیم و تربیت کے وسائل میسر ہیں، اور ماں باپ کا پیار بھی کسی طرح کم نہیں۔ ہم لوگوں نے یہاں بیٹھ کر ان کے بارے میں خود ساختہ کہانیاں بنا رکھی ہیں،
ہم یہاں پر یہ بات پھر دوہرا دینا چاہتے ہیں کہ جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، کوئی بھی تہذیب مسائل سے مبرہ نہیں، لیکن انسانیت کے لیے وہ تہذیب سود مند اور قابل ترجیح ہوگی جو انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ مشرقی تہذیب کی نہ صرف سب خوبیاں خیالی ہیں، بلکہ اس کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ آج تک ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن چکی ہے۔ مولانا کو فنون لطیفہ میں بھی سوائے جنس کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ بقول ان کے، ہمارے سینما، ہمارے لٹریچر، ہماری تصویریں، ہماری موسیقی اور اس مخلوط سوسائٹی میں بنی ٹھنی عورتوں کا مردوں سے سامنا ہونے سے شہوانی ہیجان غیر معمولی اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، ورنہ ایک پرسکون فضا میں عام عورتوں اور مردوں کا ایسا ہیجان کبھی لاحق نہیں ہوتا۔ حیرت کی بات ہے کہ جس طرح کا پرسکون فضا والا صالح معاشرہ مولانا تجویز کرتے ہیں، پھر اس میں مردوں کو کیوں سینکڑوں لونڈیاں اور 4 بیویاں رکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی؟ اصل بات صالح تمدن کی نہیں، فنون لطیفہ میں جس زدگی کی تلاش کا مطلب ہے کہ جمالیات کو مٹا دیا جائے تاکہ انسان کے اندر سے لطافت کا خاتمہ ہو اور اسے خوبصورتی کی طرف متوجہ ہونے سے روکا جائے، خواہ وہ کسی شکل اور حیت میں ہو۔ یہ حضرات فنون اور آرٹس میں لوگوں کی فطری محبت سے جل بھن جاتے ہیں۔ ان میں ایک ہی خواہش ہے کہ لوگ ہر وقت پوجا پاٹ میں مصروف رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سخت مذہبی لوگ اپنے حلیہ اور لباس کی وجہ کو زیادہ سے زیادہ بدنما کر کے خود کو خدا کے مقربین میں شمار کرتے ہیں۔ انسداد فحاشی کی تدابیر میں لٹھ بازی اور دیگر فاشسٹ طریقے ان کے کارکنان کے ہاں سر فہرست ہیں، لیکن مولانا احساس گناہ کے پیدا کرنے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس لفظ گناہ کا تجزیہ بھی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ ایک خیالی، تجریدی اور محمل تصور ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ وہ لفظ گناہ کی تعریف یعنی ڈیفینیشن کرے تو بہت مشکل ہو جائے گا یہ بتانا کہ آخر گناہ کسے کہتے ہیں۔ یہ سادہ زمانوں کی باتیں تھیں جب مصلحین گناہ و ثواب جیسے غیر واضح الفاظ سے لوگوں کو اپنے وقت کی برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ گناہ کا تصور توہم پرستی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں عمل گناہ ہے تو اس میں عقلی تجزیہ شامل نہیں ہوتا، اس کی بنیاد محض اندھا وہم ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر گناہ سچ مچ کوئی ایسا جرم ہو جس سے آپ کو یا کسی دوسرے کو کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ آج انسان کا شعور زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ احساس گناہ پیدا کیے بغیر وہ مسائل کو سائنسی سطح پر سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، یا اگر نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی فعل برا بھی ہے تب بھی اس کا مکمل تجزیہ، عمل اور رد عمل اور اس کے نتائج و عواقب سے آگاہی خوف گناہ سے کہیں زیادہ کارگر ہو سکتا ہے۔ اس میں انسان کی خود اختیاری قائم رہتی ہے، وہ اپنے عمل اور اس کے نتائج کی ذمہ داری پورے شعور کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور اس میں انسان کی ذہنی صحت بھی برقرار رہتی ہے، ورنہ خوف گناہ ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ چونکہ گناہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کا فیصلہ خود فرد نہیں کرتا بلکہ خارجی اتھارٹی کرتی ہے، چنانچہ یہ مذہبی پیشوا کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ کس عمل کو گناہ قرار دے اور تابعین کو اسے بلا سوچے سمجھے قبول کر لینا ہوتا ہے۔ گویا گناہ کی تھیوری میں شعور کا خانہ خالی کرنا پڑتا ہے اور اپنے افعال و اعمال کسی خارجی اتھارٹی کے رحم و کرم پر چھوڑنے ہوتے ہیں، اور پھر یہ مذہبی پیشوا لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پر اپنی من مرضی سے حکمرانی کرتے ہیں۔ صحیح اور غلط کیا ہے اس کی ذمہ داری انسان کے انفرادی اور اجتماعی شعور پر عائد ہوتی ہے، جس کے پیمانے زمان و مکان کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ گناہ و ثواب کا چکر محض لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول میں لینے کے لیے تھا۔ یہ زمانہ سائنس اور جمہوریت کا ہے۔ ہر بات کا فیصلہ علمی بنیاد اور جمہوری اسپرٹ کے ساتھ کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ مولانا کو جب یہ دلیل دی گئی کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان حجابات حائل کرنا اور معاشرت میں ان کی آزادانہ اختلاط پر پابندیاں عائد کرنا دراصل سارے معاشرے کے اخلاق اور سیرت پر حملہ ہے، اور ایسی پابندیاں لگانے والوں کو نہ اپنی عورتوں پر اعتماد ہے نہ مردوں پر، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہر قفل جو کسی دروازے پر لگایا جاتا ہے گویا اس امر کا اعلان ہے کہ اس کے مالک نے تمام دنیا کو چور سمجھ لیا ہے۔ ہر پولیس مین کا وجود اس پر شاہد ہے کہ حکومت اپنی تمام رعایا کو بدماش سمجھتی ہے۔ ہر لین دین میں جو دستاویز لکھوائی جاتی ہے وہ اس امر کی دلیل ہے کہ ایک فریق نے دوسرے فریق کو خائن قرار دے دیا ہے۔ مولانا کو متبادل دلائل کا اپنے حق میں موڑنے کا فن خوب آتا ہے، اور پھر یہ سہولت بھی ہے کہ سامنے ایسے سامعین ہوتے ہیں جو اپنے ذہن و شعور کو پہلے ہی ان کے زانوں پر رکھ چکے ہوتے ہیں۔ مولانا کی پہلی مثال لیجئے، جب آپ قفل لگاتے ہیں ظاہر ہے آپ ساری دنیا کو چور قرار نہیں دے رہے ہوتے، اور اسی لیے دنیا بھی اسے اپنی عزت نفس کا سوال نہیں بناتی۔ آپ صرف امکانی چور سے محفوظ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی جسے آپ قفل لگا رہے ہوتے ہیں وہ پلٹ کر آپ کو کہتی ہے کہ تم مجھ پر قفل کیوں لگا رہے ہو، اس لیے کہ وہ ایک بے جان چیز ہے اور آپ اس کے مالک ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ عورت پر بھی پابندیاں اس لیے عائد کی جاتی ہیں کہ اسے کسی امکانی مفسد سے بچایا جائے،
لیکن اس تقابل میں بہت بڑی چیز جو نظر انداز کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کوئی بے جان چیز نہیں ہے جس پر آپ قفل لگا رہے ہیں، اور نہ ہی آپ اس کے مالک ہیں۔ وہ جیتی جاگتی اور صاحب شعور انسانی ذات ہے۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اس پر قفل لگانے کا اور بلا وجہ اس پر اعتبار نہ کرنے کا؟ ایسا کیوں تجویز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قفل مردوں پر لگا دیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں کوئی فساد برپا نہ کر سکیں اور عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں؟ دراصل ان کے سارے فلسفے اور ایمان کی بنیاد ہی عورت کو غیر جاندار شے اور مرد کو اس کا مالک سمجھنا ہے۔ اسی لیے یہ بلا سوچے سمجھے اس طرح کی مثالیں اور دلائل پیش کر جاتے ہیں۔ مولانا کے دیگر دلائل میں بھی عورت کو ایک شے کے مشابہ سمجھا گیا ہے۔ ہمارا مولانا سے اختلاف اور جھگڑا صرف اسی نقطے پر ہے کہ ہم عورت کو انسان سمجھتے ہیں اور وہ ایک چیز۔ اب مولانا تعلق زوجین کی صحیح صورت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے حقوق ٹھیک ٹھیک عدل سے مقرر کیے جائیں، ان کے درمیان ذمہ داریاں مناسبت کے ساتھ تقسیم کی جائیں، اور خاندان میں ان کے مراتب اور وظائف کا تقرر اس طور پر ہو کہ اعتدال اور توازن میں فرق نہ آنے پائے۔ یہ لوگ عدل، اعتدال، توازن اور وظائف کی باہمی تقسیم جیسے الفاظ استعمال کر کے سردیوں سے عورت کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ایک فریق کو گھر پر بند کر دیا اور دوسرے کو آزاد کھلا چھوڑ دیا۔ یہ کس طرح کا اعتدال اور توازن ہے؟ مرد کو 4 عورتیں دے دیں اور عورت کو 1/4 مرد۔ ایک فریق کو ملکیت سے محروم کر دیا۔ عورت کمائے گی نہیں تو اس کی ملکیت کہاں سے آئے گی؟ اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو بچے سازی تک محدود کر دیا، اور دوسرے فریق کو غلبے اور ملکیت کے تمام ذرائع فراہم کر دیے۔ یہ ہے عدل۔ مرد اور عورت کو آقا و غلام، غالب و مغلوب، فاعل اور مفعول کے رشتے میں باندھ کے اعتدال اور توازن کا نام دے رہے ہیں۔ مولانا مرد اور عورت کے درمیان جو توازن تجویز کرتے ہیں وہ معکوس رشتے کا توازن ہے، مساواتی رشتے کا نہیں۔ جہاں تک مولانا کی اس دلیل کا تعلق ہے کہ تاریخی معلومات کے ریکارڈ میں کسی ایسی قوم کا نشان نہیں پایا جاتا جس نے عورت کو حاکم بنایا ہو، پھر دنیا میں عزت اور طاقت حاصل کی یا کوئی کار نمایاں انجام دیا ہو، تو اس سلسلے میں عرض ہے دور جدید کی یورپی تہذیب مرد عورت کے درمیان مساوات رکھ کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعلیٰ ترین کار نمایاں انجام دے رہی ہیں، اور عورتوں کو گھر کی ملکہ بنانے والے معاشرے ان اقوام کی غلامی کر رہے ہیں اور اپنی بربادی کا خود ہی منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اگر ان لوگوں کو تاریخ میں جھانکنے کی توفیق ہو تو انسانی تہذیب کے اولین معاشرے مادر سری نظام پر مشتمل تھے، یعنی عورت خاندان اور قبیلے کی سربراہ ہوتی تھی۔ زراعت عورت ہی کی ایجاد ہے جس نے انسان کو تہذیب اور تمدد سے آشنا کیا، ورنہ یہ مرد وحشی اور شکاری کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ تاریخی عوامل نے ایسا پلٹا کھایا کہ مرد نے ملکیت پر قبضہ کر لیا اور عورت کے فرائض کو خانہ تک محدود کر دیا، لیکن نہ مادر سری نظام حرف آخر تھا اور نہ پدر سری نظام۔ دونوں نے اپنے اپنے حالات میں تاریخ کو آگے بڑھنے میں مدد کی، اور اب وہ مقام آ گیا ہے کہ تاریخ کی باغیں مرد اور عورت دونوں نے یکساں تھام لی ہیں۔ جن عوامل کی وجہ سے مادر سری اور پدر سری نظام بنے تھے وہ دونوں ہی نابود ہو چکے ہیں۔ یہ خواہ مذہب کے نام پر وقت کو پیچھے لے جا رہے ہیں اور تاریخ کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ مولانا مغربی تہذیب کے خیالی فساد آرائیوں پر صفحے کے صفحے کالے کرتے جاتے ہیں۔ اگر وہ تہذیب کسی سچ مچ جنسی فساد میں مبتلا ہوتی تو وہ معاشرہ ابھی تک ڈھیر ہو چکا ہوتا، حالانکہ وہاں جتنا عدل، امن، سکون، ڈسپلن اور اقدار کی پاسداری اور قانون کی عملداری اور حقوق و فرائض کا توازن ہے، ہم سالے قومیں اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ اور سب سے بڑی بات، فرد بھی آزاد ہے، جبکہ مولانا جو نظام معاشرت تجویز کرتے ہیں اس میں ایک فریق یعنی عورت کو تو بالکل ہی کچل دیا جاتا ہے اور دوسرا مرد روبوٹ بن جاتا ہے۔ مولانا کی تھیسس میں مردوں اور عورتوں کو فریب دینے کا عمل ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مثلا ایک جگہ بلند بانگ لفاظی میں لکھتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان ہونے میں مرد اور عورت دونوں مساوی ہیں، تمدن کی تعمیر اور تہذیب کی تاسیس و تشکیل اور انسانیت کی خدمت میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ ہر سالے تمدن کا فرض یہی ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اپنی فطری استعداد اور صلاحیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کا موقع دے، انہیں بھی مردوں کی طرح تمدنی معاشی حقوق عطا کرے اور انہیں معاشرت میں عزت کا مقام دے، وغیرہ وغیرہ۔ عورت کو کھوکھلے الفاظ سے بہلایا جاتا ہے، اس لیے کہ جب عملی تصویر سامنے آتی ہے تو یہ سب کچھ تحلیل ہو کر رہ جاتا ہے، اور مولانا فوراً ہی یہ سوال اٹھا دیتے ہیں، کیا فطرت کا یہ مقصود ہے کہ دونوں پر ایک جیسی خدمات کا بار ڈالا جائے؟ مولانا کے خیال کے مطابق ایک جیسی ذمہ داریاں ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے نظام جسمانی بھی یکساں ہوں۔ اس کے بعد وہ زور دیتے ہیں کہ فطرت نے عورت کا جسم بچہ جننے اور اس کی پرورش کے لیے بنایا ہے، گویا تھوڑی دیر پہلے مردوں کی طرح عورتوں کی فطری استعداد اور صلاحیت کو جو زیادہ سے زیادہ ترقی کی وکالت ہو رہی تھی،
اس کا مطلب عورت کی ہماگیر ترقی نہیں، محض بچے جننے کی استعداد میں ترقی تھی۔ پھر مولانا ایام ماہواری کے دوران عورت کی طبیعت پر جو ضمنی اثرات پڑتے ہیں، ان پر اپنی کتاب کے کئی صفحے کالے کرتے ہیں تاکہ عورت کو کسب معاش کے لیے ناکارہ ثابت کیا جائے۔ ان کے نزدیک عورت کو ماہواری، حمل، رضاعت، بچے کی پرورش اور نگہداشت کے چکر سے فرصت نہیں مل سکتی۔ ظاہر ہے ایک بچے سے فارغ ہونے پر کب مرد اسے فرصت دے گا؟ فوراً دوسرا بچہ پکڑا دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت کسب معاش کے لیے فطری طور پر ناکارہ ہے تو پوری ترقی یافتہ دنیا میں عورت ہر طرح کی سماجی، فنی، تفریحی اور معاشی سرگرمی میں کیوں کر مصروف ہے؟ مولانا سماجی میدان میں عورت کو بے دخل کرنے کے لیے فطرت کو مسلسل اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات مولانا کو یہ سمجھنی چاہیے کہ انسان جانور نہیں جو تمام تر زندگی فطرت کے عین مطابق گزارے۔ انسان نے فطرت کی کئی چیزوں کو توڑا ہے اور اس میں انسانی ساختہ تہذیب کا رنگ بھرا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کا کام بچے پر بچے جننے اور انہیں پالتے رہنا ہے۔ مولانا فطرت کے نام پر عورت کو جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر کیوں مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ آج کا ترقی یافتہ انسان ایک دو بچوں سے زیادہ جننے کا قائل نہیں ہے۔ جدید طبی سہولتیں اور اعلیٰ معیار کی صحت کے وسائل کی وجہ سے عورت بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہر طرح کے فرائض ادا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اب تو بچے کی پیدائش کے لیے عورت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تب مولانا کی فطرت کہاں جائے گی؟ سب مذہبی پیشوا حقوق نسواں پر بحث کرتے ہوئے بظاہر عورت کے بڑے ہمدرد اور عدل و انصاف کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ عورت بیچاری ہر تیسرے ہفتے ماہواری کا شکار ہو جاتی ہے، 9 ماہ کے حمل اور بعد از حمل کا پورا 1 سال سختیاں جھیلتے گزارے اور پھر بچے کی پرورش کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں اور دن کا آرام حرام کرے اور اس کے بعد اسے روزی کمانے کی مشقت پر لگا دیا جائے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ عورت کو مردانہ کاموں کے لیے تیار کرنا عین اقتضائے فطرت اور وضع فطرت کے خلاف ہے۔ چونکہ علم الحیات کی روح سے عورت کو بچے کی پیدائش اور پرورش کے لیے بنایا گیا ہے، چنانچہ اسے نفسیاتی طور پر بھی انفعالی کاموں کے لیے بنایا گیا ہے۔ جن کاموں کے لیے شدت، تحکم، مزاحمت اور سرد مزاجی چاہیے، ان میں عورت کو گھسیٹ لانا خود اس کو بھی ضائع کرنا ہے۔ دراصل مولانا کے نزدیک عورت کا صرف ایک ہی روپ ہے اور وہ ہے مری کچلی دبی ہوئی عورت، اور ان کے خیال میں ایسی عورت ہی فطرت کے عین مطابق ہے۔ مولانا نے واضح طور پر لکھا ہے کہ عورت کو سپہ سالار، مدبر اور منتظم بننے کی بجائے صرف اچھی ماں، اچھی بیوی اور اچھی خانہ دار ہی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ تمدن کا نقصان ہوگا۔ خاندان کے لیے روزی کمانا، اس کی حفاظت کرنا اور محنت طلب معاشرتی خدمات سر انجام دینا مرد کا کام ہے۔ بچوں کی پرورش، خانہ داری اور گھر کو مرد کے لیے سکون و راحت کی جنت بنانا عورت کا کام ہے۔ حتیٰ کہ مولانا کا ارشاد ہے کہ جس رکن کی دماغی اور قلبی حالت بار بار ایام ماہواری اور حمل میں بگڑ جاتی ہو، وہ اختیارات کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ حد یہ ہے کہ مولانا اپنی مذکورہ بالا تھیسز خاص علمی تحقیق اور سائنسی مشاہدات و تجربات کی مدد سے نکالا ہوا بتاتے ہیں۔ مذہبی پیشوا علم، سائنس اور تحقیق کو کیسے بگاڑ کر جہالت میں ملفوف کر سکتے ہیں، یہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ ظاہر ہے اندھی عقیدت رکھنے والے پیروکاروں کی سمجھ بوجھ کو پہلے سے ہی بند کر دیا گیا ہوتا ہے۔ یہ طے ہو جانے کے بعد کہ عورت کا فریضہ منصبی صرف بچے پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا اور مرد کی راحت کا باعث بننا ہے، اور اس تقسیم میں مردوں کا کوئی قصور نہیں بلکہ یہ فرق فطرت کا پیدا کردہ ہے، مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ عورت کا مکمل طور پر قضیہ پاک کرنے کے لیے ابھی اور فطری ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ اب مولانا عورت کے اندر فطرت نے جو شرم و حیا کا مادہ رکھ چھوڑا ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ اسے مولانا عورت کی بہترین صفت قرار دیتے ہیں۔ مولانا فلسفہ زوجین بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مرد اور عورت زندگی کے 2 مساویانہ ساتھی نہیں بلکہ زوجین میں سے ایک میں قوت فعل ہے اور دوسرے میں قوت انفعال ہے۔ ایک برتر ہے، دوسرا ماتحت، ایک کرنے والا ہے، دوسرا کروانے والا، ایک دینے والا ہے، دوسرا قبول کرنے والا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ فاعل کو مفعول پر فضیلت ہے، اور یہ فضیلت غلبہ، قوت اور اثر کے معنی میں ہے۔ جو شے کسی دوسری شے پر فعل کرتی ہے، اسی وجہ سے تو کرتی ہے کہ وہ اس پر غالب ہے، اس کے مقابلے میں طاقتور ہے اور اس پر اثر کرنے کی قوت رکھتی ہے، اور جو شے اس کے فعل کو قبول کرتی ہے وہ مغلوب ہے یا ایسا کرتی ہے۔ یہ بات کرنے کی ہے کہ مولانا عورت کو ایک شے کے مشابہ قرار دے رہے ہیں۔ یہاں ہم اس بات کی تردید کر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جدید سائنس اور تحقیق مولانا کے فاعل اور مفعول کے فلسفے کو نہیں مانتی۔ بچے کی پیدائش کے عمل میں عورت اور مرد اپنی اپنی جگہ پر فاعل کا فریضہ ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ عورت کا فاعلی کردار مرد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جنسی عمل میں مرد عورت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔
یا اسے کچھ دیتا ہے، بلکہ دونوں مساویانہ عمل میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ طے کرنے کے بعد کہ عورت کا بنیادی فریضہ خانہ داری، بچوں کی پیدائش و تربیت اور خاوند کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا ہے، پھر وہ عورت کے لباس اور سطر کے حدود مقرر کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کلام مقدس کی روشنی میں نقاب اور برقع اوڑھنے کی سختی سے حمایت کرتے ہیں۔ صرف ناگزیر حاجت اور ضرورت میں ہی چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، اور یہ بھی اس لیے کہ اسلام انتہا پسند مذہب نہیں۔ البتہ یہ سوچنا باقی ہے کہ اس اعتدال اور انتہا میں فرق کتنا باقی رہ گیا ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، پھر عورت کے باہر نکلنے کے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا حکم خداوندی یہ ہے کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو، مردوں کے ساتھ بات کرنے میں درست لہجہ استعمال کرو، نرم لہجے میں، مرد کہیں لٹو نہ ہو جائیں۔ اگر عورت کو پاکیزہ کام کے لیے پاکیزہ جگہ بنانے کی عام اجازت نہیں، تو اسلام کسی سماجی کام کے لیے عورت کو باہر جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسے تو اپنے کسی عزیز ترین رشتہ دار کے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ احتیاط کا یہ عالم ہے کہ 100 سال کی بوڑھی عورت 100 سال کے بوڑھے نام محرم مرد کے ساتھ حج نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد مولانا کہتے ہیں، یہ ہے وہ عدل اور نقطہ توسط جس کی ساری دنیا کو ضرورت ہے۔ مندرجہ بالا معروضات کے بعد ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ کچھ مسلم دانشور اور علماء مولانا کے موقف سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام اتنی زیادہ سختی کی اجازت نہیں دیتا اور عورت آج کی دنیا کے تقاضوں کے مطابق فرائض ادا کر سکتی ہے۔ لیکن سچ یہی ہے کہ جو مولانا مودودی اور دیگر مذہبی پیشواؤں کا خیال ہے، وہی اسلام کا صحیح موقف ہے۔ اسلام میں عورت کی خود مختار حیثیت کا کوئی تصور نہیں۔ یہ سوچنا ہم سب کا کام ہے کہ کیا مذہب آج کی معاشرت، ضروریات اور آج کے انسان کے شعور کا ساتھ دے سکتا ہے۔ مذہبی تعلیمات ایک قدیم اور قبائلی معاشرت کا پرتو ہیں، وہ جدید ترقی یافتہ اور سائنسی تہذیب میں ہرگز فٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کا نفاذ کرنا ہے تو پہلے جدید تہذیب اور آج کے شعور کو برباد کرنا ضروری ہے۔ ہمارے سامنے افغانستان کے طالبان کی مثال موجود ہے کہ اصلی مذہب اجڑی بستیوں اور کھنڈرات پر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج کی عورت اپنی ذات کی ہمہ پہلو ترقی چاہتی ہے، خود کو انسان کے طور پر منوانا چاہتی ہے، فطری اور ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی ذات اور زندگی کے مقصد ہونے کا روحانی احساس حاصل کرنا چاہتی ہے، سماجی ترقی اور تہذیب کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے، اسے اگر حقیقی خوشی درکار ہے تو پھر ہمیں مذہب کے رول کو اپنی اجتماعی زندگی میں محدود کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ مذہب انسان کی اندر کی کمزوریوں کی تسکین تو کر سکتا ہے، اسے کچھ پریشان سوالوں سے چھٹکارا تو دلوا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ روحانی سکون کا باعث تو بن سکتا ہے، لیکن تہذیب کی رہنمائی کے لیے ہمیں خود اپنی عقل، شعور اور علمی تقاضوں کی ضرورت بھی ہوگی۔